کی باری ہے. اچھا جی, آپ کے پاس آئے ہیں ہم نے نیوزی لینڈ کے لیے, کیونکہ وہاں سیریز ہے, 5 ODIs ہے, پھر 5 T20 ہے اور 3 آپ کے ODIs ہیں. تو اس کی ٹیمیں ہم نے اناؤنس کرنی تھی. ایک اور بھی آگاہ کو لے کے ایک نیوز ہے. تو آپ سب سے پہلے تو ٹیم جو ہے وہ آپ کے پاس ابھی نہیں ساری آئی, تو اس کو میں بتا دیتا ہوں آپ کو. محمد رضوان ODI کے کیپٹن ہیں, آغا سلمان وائس کیپٹن ہیں, عبداللہ شفیق ہیں واپس آئے ہیں, ابرار احمد ہیں, عاقف جاوید ہیں, بابر اعظم, فہیم اشرف, امام الحق, خوشدل شاہ, محمد علی, محمد وسیم جونیئر, محمد عرفان خان, نسیم شاہ, سفیان مقیم اینڈ طیب طاہر. یہ آپ کی ODI کی ٹیم ہے. جی, محمد رضوان کیپٹن ہے, سلمان علی آغا وائس کیپٹن ہے, عبداللہ شفیق ہیں, ابرار احمد ہیں, عاقف جاوید ہیں, بابر اعظم ہیں, فہیم اشرف, امام الحق, خوشدل شاہ, محمد علی, محمد وسیم جونیئر, محمد عرفان خان, نسیم شاہ, سفیان مقیم, طیب طاہر. اس کے بعد ایک T20 کی ہم نے ایک ٹیم بنائی ہے, جس میں اس کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ہم نے T20 کو ایک نئی سمت لے کے جانا ہے, اور اس لحاظ سے ہم نے سب سے پہلے ایک کپتان کا سوچا ہے کہ جو اس T20 کرکٹ کو لیڈ کرے, اور جو آج کل کی T20 کی ریکوائرمنٹس ہیں, جس برانڈ کی کرکٹ کھیلی جا رہی ہے, اس کے مطابق ہم اپنی ٹیم کو پریپیئر کریں. کیونکہ آپ کا 5-6 مہینے میں ایشیا کپ ہے, پھر 8 مہینے میں آپ کا T20 ورلڈ کپ ہے. تو اس لیے ابھی سے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا بنچ بنایا جائے جو کہ آنے والے ایشیا کپ اور ورلڈ کپ میں پاکستان کو ایک اسٹرانگ ٹیم بننے میں مدد دے. تو T20 کی ٹیم آپ لوگوں کے سامنے ہے. سلمان علی آغا کیپٹن ہے, شاداب خان وائس کیپٹن ہے, عبدالصمد ہیں, ابرار احمد ہیں, حارث رؤف ہیں, حسن نواز ہیں, جہانداد خان, خوشدل شاہ, محمد عباس افریدی, محمد علی, محمد حارث وکٹ کیپر, محمد عرفان خان, عمیر بن یوسف, شہین شاہ افریدی, سفیان مقیم. اور اس میں جو وکٹ کیپر ایک جو آپ کو سیکنڈ آپشن رکھنی پڑتی ہے, وہ جب T20 کے یہ اس میں عثمان خان وکٹ کیپر ہے. ایک تھوڑی سی ODI کے حوالے سے بات کروں گا, کیونکہ پہلے آپ کے 5 T20 ہیں, اس کے بعد ODI آپ کے ہونے ہیں. تو ون آف دا وکٹ کیپر ول جوائن ODI ٹیم فرام دا T20 اسکواڈ. تو وہ بھی اس میں 16 ہو جائیں گے. آگاہ سے میں کہوں گا کہ آپ اپنا ایز کیپٹن ایک اسٹیٹمنٹ دیں. سب سے پہلے تو آپ سب کا تھینک یو, آپ لوگ آئے. اور دوسرا یہ کہ میرے لیے کافی آنر کی بات ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ چیلنج بھی ہے جس کے لیے میں ریڈی ہوں اور کافی ایکسائٹیڈ ہوں. آپ لوگوں سے بات یہ کرنی تھی کہ T20 کی ٹیم آپ نے دیکھی ہے جیسے کہ موسٹلی سارے ینگسٹرز ہیں, اور ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ وہ ینگسٹرز کو ہم لوگ ٹیم میں لائیں جو اس برانڈ آف کرکٹ کو ڈومیسٹک میں کھیلتے آ رہے ہیں, جو ہم نے انٹرنیشنل میں بھی آگے یوز کرنی ہے. وہ یہی ہے کہ ہم نے انٹینٹ کو اپنی اور اپروچ, یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہم لوگوں نے اس پہ کافی فوکس کرنا ہے اور اس کو آگے امپروو کرنا ہے. کیونکہ جو ماڈرن ڈے کرکٹ ہے اس میں آپ کی اپروچ اور انٹینٹ کافی امپورٹنٹ ہے. ہماری کوشش یہی رہے گی کہ آگے یہ جو ایشیا کپ تک اور ورلڈ کپ تک ہم اپنی اپروچ اور انٹینٹ کو جو ماڈرن ڈے ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے رکھیں. اس کے لیے اوبیسلی ہم پلیئرس کو انڈیویجول جو گولز ہیں وہ دیں گے, وہ جب بھی ٹیم اکٹھی ہوگی تب. تو میرا آپ سے یہ لوگوں تھا کہ یہ ینگ ٹیم ہے اور اس میں
کوشش یہی کی جائے کہ فیئرلیس طریقے سے کھیلا جائے, اور اس میں ہائی رسک کرکٹ ظاہر بات ہے ماڈرن ڈے آج کل کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کھیلی جائے گی. اس میں ہم کوشش یہ کریں گے وہی کرکٹ کھیلیں, اور اس میں اوبیسلی یہ ایسی کرکٹ ہے ہائی رسک کے فیلئرز بھی آتے ہیں, تو اس میں میرا یہ تھا کہ آپ سب کو کہ آپ لوگوں کو اور ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے, کیونکہ ینگسٹرز ہیں ان کو جو بولا جائے گا جیسے کرکٹ وہ ڈومیسٹک میں کھیلتے ہیں یہاں بھی کھیلیں گے, اور وہ ہائی رسک کرکٹ ہے کیونکہ T20 میں آپ کے پاس اور کوئی آپشنز نہیں ہے. آپ کے پاس یہی آپشن ہے کہ آپ وہاں پر انٹینٹ کو اور اپنی اپروچ کو اچھا رکھیں, اور جو ماڈرن ڈے کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ چلتے رہیں. ہماری بھی یہی ہے کہ میرا آپ لوگوں سے یہی تھا, اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو پلیز. T20 میں جو شاداب خان وائس کیپٹن ہے, شاید میں لائلم ہوں جب لارڈر ہل میں ان کو ڈراپ کیا گیا اس کے بعد کوئی ایسی پرفارمنس یا کوئی ایسی ڈومیسٹک میں ان کی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کیا اور جس کا ہم لوگوں کو شاید لگنا ہو؟ دیکھیے جب سے ہم نے سلیکشن کمیٹی میں آئے ہیں تو جو کچھ چیلنجز ہیں جو کہ آبویس نظر آتے ہیں کہ ہمارے پاس آل راؤنڈرز کی کمی ہے. وہ ہمیں آسٹریلیا میں بھی فیل ہوا, ساؤتھ افریقہ میں ٹیسٹ میچز میں بھی فیل ہوا, اور اس میں جو شاداب خان کی آپ نے بات کی ہے تو شاداب خان سے ہماری جب وہ ڈراپ ہوئے تھے تب سے لے کے اب تک ان سے ہمیں چاہیے کیا تھا. ایک تو شروع میں ان کی انجری تھی, پھر ہم نے ان سے بات کی کہ آپ کو ڈومیسٹک میں لمبے اوور کرنے ہیں, اور آفٹر 4-5 ایئرز اس نے جا کے پورا جو ہے وہ 4 ڈے کا سیزن بھی کھیلا, لمبی بالنگ کی. جو آخری چیمپئنز کپ تھا اس میں ان کی انجری ہو گئی تھی, وہ اس میں کھیل نہیں پائے پورا. بٹ آئی تھنک کہ جو شاداب خان نے جس طرح اپنی کرکٹ شروع کی تھی, بعد میں کچھ انجریز ہوئیں جس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس خراب ہوئی. آئی فیل کہ اتنی لمبی بالنگ کرنے کے بعد وہ جو ایک کنسرن تھا ان کی ایکوریسی کا وہ ختم ہو چکا ہوگا. اینڈ آئی تھنک کہ T20 میں آپ کو رسک اسپنر آل راؤنڈر ضرور چاہیے ہوں گے, کیونکہ آپ کی جو ایشیا کپ اور ورلڈ کپ ہے وہ سب کانٹیننٹ میں ہے, تو اس کو بھی ہم نے ذہن میں رکھا ہے کہ کون سے پلیئر T20 میں ٹیم کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. آگے میں 2 چیزیں تھیں. پہلی یہ کہ اسامہ میر PSL کے ہائیسٹ وکٹ ٹیکر رہے ہیں. مجھے یاد ہے جب امریکہ میں T20 ورلڈ کپ ہو رہا تھا, شاید آپ نے بھی ایک آدھی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم ٹاپ پرفارمر کو موقع کیوں نہیں دیتے ہیں, کیونکہ اس کو امریکہ نہیں لے جایا گیا تھا. اس کے علاوہ وہ ابھی شاہین کی طرف سے کھیلتے ہوئے 4 وکٹیں بھی لے چکے ہیں. اس ٹیم میں بھی وہ ٹاپر ہے. 2022 کا جو PSL تھا اس میں وہ سیکنڈ ہائیسٹ وکٹ ٹیکر تھا. ایز اے PSL بولرز دیکھا جائے تو اسپنرز میں وہ ٹاپر ہے. تو آخر کس چیز کی اس کو سزا دی جا رہی ہے؟ کیونکہ اعظم خان اگر PSL یا کچھ دن شاہ BPL کی پرفارمنس میں سلیکٹ ہو سکتے ہیں اس ٹیم کے اندر, تو وہ کیوں نہیں آ رہا؟ اور دوسرا سوال یہ کہ کیا ہم جرنلسٹ یہ اب اخذ کر لیں کہ بابر اور رضوان اب پاکستان کے فیوچر T20 پلانز کا حصہ نہیں ہے, اب آپ ایک نئی سمت کی طرف چل پڑے ہیں؟ کس سوال کا جواب؟ پہلے تو آپ کو 6-7 سوال ہیں. دونوں سیکوینس میں. اچھا سیکوینس میں چلا. دیکھیے آپ نے بات کی اسامہ میر کی. دیکھیے اگر آپ ایٹ ٹائمز دیکھیں تو آپ کا جو کمپوزیشن ہے وہ ضروری ہوتی ہے. اگر آپ ODI میں دیکھیں تو لوگ بہت ساری باتیں کر رہے تھے کہ اسپن کم ہے کچھ ہے, لیکن سوائے انڈیا کے کہ وہ وہاں پہ اس کنڈیشن میں کھیل رہے ہیں. ہر ٹیم جو ہے وہ 7 اپنے بیٹسمین رکھتی ہے جس میں آل راؤنڈرز ہوتے ہیں, اور باقی اس کے 4 بالرز ہوتے ہیں جس میں 3 فاسٹ ایک اسپن ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جب آپ T20 کی بھی ٹیم بنائیں گے تو آپ کو آل راؤنڈر چاہیے ہوتی ہے. تو اسی لیے جو اسامہ کا جو نہ کھیلنا تھا وہ اس کی فٹنس کو لے کے بہت بڑا کنسرن تھا. اس سے بات بھی ہوئی ہے میرے سے, اس سے ملاقات بھی ہوئی ہے کہ جب آپ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کوئی موقع نہیں دینا آپ نے کہ کسی وجہ سے آپ ٹیم سے باہر ہوں. جب آپ کم بیک کی بات کرتے ہیں تو ایٹ ٹائمز اب جیسے سفیان ہے, سفیان کو ہم اس لیے T20 میں رکھتے ہیں اور رکھا بھی ہے کیونکہ ایک تو وہ لیفٹ آرم رسٹ اسپنر ہیں جو کہ آپ کو ایک ڈفرینٹ اینگل دیتے ہیں. اس کے ساتھ ابرار ہے جو ایک مسٹری اور آج کل بہت زبردست بالنگ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ اگر آپ نے کوئی رسٹ اسپنر لانا ہے تو پھر اگر آپ کے چوائس یہ ہو کہ ایک بندہ ٹاپ 7 میں بیٹنگ کرے اور 7 بالنگ کرے تو ٹیم کا بیلنس بہت اچھا بن جاتا ہے.
दूसरा आपने कहा बाबर और रिजवान। देखिए ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं हो सकता कि जी आप कह दें कि जी आप इधर आपने कांटे ही लगा दिए है। अभी हमें ये लगता है कि हमने एक यंग लॉर्ड को लेके आना है और स्टाइल ऑफ प्ले और माइंड सेट को बदलना है। अगर आप देखें तो बहुत सारी टीमें जो हैं उन्होंने, इवन इंडिया ले ले, वेस्ट इंडीज़ ले ले, बहुत सारी टीमों ने अपनी T20 की टीमों को ऑलमोस्ट 80% 90% सेपरेट कर दिया हुआ है। आई नो कि उसमें आपको एक दो प्लेयर्स चाहिए होंगे, जैसे इस स्क्वाड में अगर आप देखें तो इसमें साइम फिट होके वापस आए, आपका फ़खर ज़मान फिट होके वापस आए, तो एक बड़ा अच्छा ये एक बंच बनता है। और हमारी कोशिश ये है कि कुछ 24-25 लोगों का जो एक ग्रुप है वो इकट्ठा रहे, ताकि जो आपका एशिया कप और वर्ल्ड कप तक उस बेंच से हम बहुत ज़्यादा बाहर ना जाए और एक माइंड सेट के साथ अप्रोच करें टुवर्ड्स एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। आकिब भाई, इंग्लैंड के खिलाफ हम जीते तो सारा क्रेडिट आपको दिया गया जो बनता भी था। अब हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी तरह शिकस्त हमें हुई है, तो आप एज ए हेड कोच और एज ए सिलेक्शन कमेटी के मेंबर इस शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हैं? बिल्कुल करता हूँ, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है एज हेड कोच के जो बुरी परफॉर्मेंस आई है उसको मैं ओन करता हूँ, और उसके हवाले से जो भी चीज़ आप समझते हैं कि मुझे ये जिम्मेदारी कबूल करके कोई डिसीजन इस तरह का लेना चाहिए, मैं उससे भी कभी नहीं घबराता। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी भी आई वाज इंटरिम कोच फॉर 3 months चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि अभी बीच में इतना गैप नहीं है कि यू ब्रिंग समबडी एल्स इन। तो अभी भी एज इंटरिम कोच न्यूजीलैंड में भी जा रहा हूँ। बट एक चीज़ आप सोचिएगा ज़रूर, मैं हमेशा से ये एक बात करता हूँ, क्योंकि ये एक रीज़न होती है किसी वजह से कि आपकी जो क्रिकेट है वो इतनी नीचे आती है। पिछले 2.5 साल में हमने कोई 16 के करीब कोचेज़ बदले और कोई 26 के करीब सिलेक्टर्स बदले। ये 2.5 साल में ये फार्मूला आप दुनिया की किसी भी टीम के ऊपर लगा दो तो मेरा ख्याल कि वो उसकी हालत ऐसी ही होगी। बट आई स्टिल बिलीव कि आगे जाके कंटिन्यूटी आनी चाहिए, कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। सबसे ज़रूरी है आपका जो चेयरमैन से लेके नीचे तक, जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी आपकी जो टीम है या आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आगे नहीं जा सकती। आपके भाई शाहिद शाह अफरीदी को वनडे से ड्रॉप किया गया और T20 में रखा गया, तो क्या वो अब T20 का ही फ्यूचर प्लान इस भी का ये है कि उसको एज ए T20 बॉलर कंटिन्यू करवाया जाए? देखिए उसमें आप ये देखते हैं टाइम्स के आपकी जो वनडे क्रिकेट है उसमें एक प्लेयर की इफ़ेक्टिवनेस कितनी है। अगर उस तरह से जो टीम की डिमांड्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं जो प्लेयर पूरी नहीं करता, लेकिन आप दूसरी तरफ ये देखते हैं कि जैसे हारिस है या शाहीन है, वो T20 क्रिकेट में स्टिल आई बिलीव कि वो अच्छे बॉलर हैं और टीम के लिए बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं। अब वैसे ही जैसे ये नहीं है कि आप वो सारी ज़िंदगी T20 ही खेलेंगे और कुछ खेल नहीं सकते, बट एज सिलेक्टर हमारी ये जिम्मेदारी है कि आपने राइट डिसीजंस लेने एट द राइट टाइम। आदि भाई, ये जो टीम को बनाई है आपने, इसमें कई नए लड़के सब ने ये सोचा है या सोचना चाहते हैं कि एक टीम बने और वो वर्ल्ड कप तक, ये नहीं कि ये 15 के 15 ही रहे, बट आपका जो भी एक 20 से 24 के दरमियान एक जो पूल ऑफ प्लेयर्स हैं, अगर आप उसके ऊपर रहें और उसको सपोर्ट करें, क्योंकि एक सीरीज़ में हार जाना या जीत जाना ये कभी इंडिकेशन नहीं होती कि ये प्लेयर बहुत बुरा है या ये बहुत अच्छा है। इस टूर्नामेंट में जा रहे हैं एक होप लेके कि ये नए प्लेयर्स हैं, इनको मौका दें, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप अब 10 नए प्लेयरों को मौका दें और 10 के 10 ही जो है वो अगले 10 साल खेलें। इसी तरह से आपको जब तक आप नए प्लेयर्स को लाएंगे नहीं तो आपको नया टैलेंट कभी मिलता नहीं है। बट वी स्टिल बिलीव कि अब इसमें लेके हमें ज़्यादा डाउट्स नहीं करने, अब इसके ऊपर बिलीव रखना है। 2 साइम है, फ़खर है, और भी जो प्लेयर्स हैं अराउंड, वो 3-4 और शामिल हो जाए और
इस बंच को आगे लेके चले। हम अगर ये समझे कि हर सीरीज में जीते और हर सीरीज में कोच भी तब्दील, कप्तान भी चेंज कर दे, टीम भी चेंज कर दे, अगर इससे बेहतरी की कोई उम्मीद है आपको तो इसके ऊपर भी ज़रा सोच ले। ये आका भाई